باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حاضرین، یہ بریق الجمان کتاب کا تیسرا درس ہے، جس میں اصل کتاب کا درس گزشتہ درس سے شروع ہوا، اور یہ دوسرا ہم اس وقت عقیدے کی اصل بحث کے شروعات کے سلسلے میں کچھ اصولی باتیں ہی پڑھ رہے ہیں۔ آج جو درس ہے اس میں صاحب کتاب نے چند ایسے قواعد اور اصول کا تذکرہ کیا ہے جو اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا، اہل حق کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیار کردہ ضابطہ اور اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دوسرے گمراہ فرقوں اور منحرف عقیدوں سے الگ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جملہ لکھا من القواعد العامہ التی تمیز منہج اہل السنہ والجماعہ فی باب الاعتقاد، یعنی وہ عام قاعدے جو اہل سنت والجماعت کو دوسرے منہج سے، اہل سنت کے منہج کو دوسرے مناہج سے اور گمراہ فرقوں سے الگ کرتے ہیں عقائد کے باب میں۔ تو عقائد کے باب میں اہل سنت کے منہج کے امتیازی قواعد، بظاہر یہ سادے اور آسان سے قاعدے ہیں، لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی ابتدائی درجے کا طالب علم ہو یا انتہا درجے کا محقق ہو، وہ اگر ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھے گا تو عقیدے کے باب میں انحراف کا شکار نہیں ہوگا، گمراہیوں سے محفوظ رہے گا۔ ان قواعد کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھتے، عام طور سے ہمارے نوجوانوں میں یا دوسرے لوگوں میں بعض معاملات میں جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ منکرین حدیث کی طرف چلے گئے، کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے متاثر ہو گئے، کہیں قادیانیت کے جراثیم کو اختیار کر لیا، کہیں صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ جتنے بھی انحرافات ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اہل سنت والجماعت کے منہج اور اس کے جو قواعد ہیں اس کا التزام نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اسے نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ان چند قواعد کو ہم سرسری طور سے دیکھیں گے تاکہ یہ بات ذہن نشین رہے اور ہم عقیدے کے باب میں کوئی بھی تحقیق یا گفتگو کریں، مطالعہ کریں تو ان قواعد کو اپنے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مصادر کیا ہیں۔ مصدر یعنی کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہاں سے ہم اسلامی عقیدے کو لیں گے، کون سی بنیاد ہے۔ تو بالکل صاف ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ توقیفی ہے۔ توقیفی یہ اصطلاح ہے، آپ اکثر علماء کی زبانی یہ سنتے ہوں گے۔ توقیفی وقفہ سے بنا ہے، مطلب کسی چیز کو کسی چیز پر موقوف کر دینا۔ جب اسلامی یا شرعی اصطلاح میں دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز توقیفی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث پر منحصر ہے، اس میں انسان کی اپنے سمجھ بوجھ کا، عقل و قیاس کا کوئی دخل نہیں، کسی کی رائے کا، اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔ یہ توقیفی ہے تو مطلب یہ کہ یہ موقوف ہے قرآن و سنت پر، اللہ کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، جسے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اگر کوئی شخص عبادات کے معاملے میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، آپ بارہا سنتے ہیں کہ عبادات اسلام میں توقیفی ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ عبادت ہم وہی کریں گے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور جیسے جتنی اوقات کے ساتھ، تعداد کے ساتھ، ارکان کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ عبادت کی جائے گی۔ اسی لیے ایک اصول بن گیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ یہ جو قواعد بنائے گئے ہیں اہل سنت والجماعت کے، تو یہ کوئی اپنے ذہن سے اختراع نہیں کیے ہمارے اسلاف نے یا محدثین نے یا علماء عقیدہ نے، اپنے ذہن سے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ قواعد بنے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ متعین ہوا ہے۔ اب جیسے یہی میں نے کہا، ہمارا پہلا اصول یہ ہے کہ اسلامی عقائد اور عبادات بھی، عقیدہ اور عبادت، یہ دونوں توقیفی ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اہل الحدیث ہوں یا اس میں جو چار ائمہ کو ماننے والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، ان لوگوں کے یہاں یہ قاعدہ مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عقیدہ وہی لیا جائے گا جو قرآن و حدیث سے ہے، صحابہ نے سمجھا۔
اور اسی طریقے سے عبادات شریعت میں وہی معتبر ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یعنی یہ توقیفی ہیں۔ اگر کوئی عبادت یا عقیدے کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ کتنا بھی بڑا آدمی کہے، کسی کی رائے، قیاس، اجتہاد اس میں نہیں چلے گا۔ اصولی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ سارے چاروں مسلک کے یہاں، اہل الحدیث کے یہاں متفق علیہ بات ہے۔ اس قاعدے کی بنیادیں کیا ہیں؟ میں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں یعنی دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس میں جو اس کا حصہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بتایا نہیں گیا ہے، شریعت نے جس کو بتایا نہیں ہے، ایسی چیز ایجاد کی تو فہو رد، وہ رد ہے یعنی مسترد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی سے یہ بات نکلی کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہی قابل قبول ہوگی، بالکل ظاہر ہے اس حدیث سے، اور ایسی بہت سی آیات اور احادیث ہے اس آیت کے ذریعے سے بھی جو زمازد عام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین عقیدے، اعمال، احکام کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے چھوٹی بڑی کوئی چیز دین کی چھوڑی نہیں ہے، اور عقائد کے سلسلے میں جو دین کی بنیاد ہے اور جڑ اور اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اسے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ دین کے معاملے میں جو عقائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے معاملات کو کسی کے ذوق پر، کسی کی فہم پر، کسی کی رائے پر، کسی کی اجتہاد پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ ہر چھوٹی بڑی بات قرآن و سنت میں بیان کر دی۔ اور یہیں سے ایک دوسرا اصول بھی نکلا کہ قرآن و حدیث کے اس عقیدے کی پہچان نکلی کہ یہ شمولیت رکھتے ہیں اندر۔ بعض اہل علم نے اسلامی عقیدے کی خصوصیات میں ایک چیز ذکر کی ہے کہ یہ شمولیت رکھتے ہیں۔ شمولیت کا مطلب یہ کہ زندگی کے تمام معاملات، انسان کو پیش آنے والے سارے امور کے سلسلے میں اسلامی عقیدے نے وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا حاصل کیا ہوا؟ جب ہم نے کہا کہ اسلامی عقیدہ بالکل شامل ہے کا مطلب کیا؟ تو ایک مسلمان جب صحیح عقیدہ سیکھے گا تو پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کائنات کے بارے میں سب سے صحیح تصور معلوم ہوگا۔ آج کتنی تحقیقات لوگ کر رہے ہیں، کتنا بعض امور میں سالوں سالہ سال لگا دیتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں سالوں کی محنت و مشقت کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کیا۔ ایسی کتنی تحقیقات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے چھوٹی بڑی کوئی چیز، اس کائنات کا صحیح تصور اسلام سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، آپ ان سے ایک سوال کیجئے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، تو بڑے بڑے محقق اور سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، بڑی بڑی ڈگریوں کے حاملین کیوں نہ ہو، ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ اس سوال کے جواب میں بغلے جھانکیں گے، صحیح کوئی ٹھیک سے جواب دے نہیں سکے گا۔ ہاں، صاف ستھرا عقل کے مطابق، جس کو عقل و شعور اور فطرت قبول کرتی ہے، یہ جواب ہمیں اسلامی عقیدہ دیتا ہے کہ اس کائنات کے وجود کا مقصود کیا ہے۔ تو کائنات کا صحیح تصور ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ نمبر 2، شمولیت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی سعادت، کامیابی اور اچھائی کے لیے زندگی میں جتنے مسائل کی ضرورت ہے، اسلامی عقیدے نے ان تمام امور میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ اسلامی عقیدے کی خصوصیات ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا جو اسلامی عقیدہ ہمارا صاف ستھرا دلائل کے مطابق ایسے جوابات دیتا ہے جسے عقل اور فطرت بھی قبول کرتی ہے، اور جو دلائل و بینات سے بالکل مدلل طریقے سے ثابت شدہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل صاف ستھرا عقیدہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں خصوصیت بیان کر رہا ہوں، اگر کسی غیر مسلم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایسے آپ اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں بہت سے واقعات پڑھیے، آپ دیکھیے کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں کہ دسیوں کو میں نے پڑھا، عیسائی جو مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کا جو تثلیث کا عقیدہ تھا، اور تثلیث کے عقیدے کے ساتھ جو دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں جو عیسائی مذہب ہمیں تعلیم دیتا تھا، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ دل میں اعتراضات اٹھتے تھے، سوالات پیدا ہوتے تھے، اور عیسائی مذہب ان سوالوں کا ٹھیک اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتا تھا۔
لیکن جیسے ہی ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا توحید کا مفہوم اور توحید کے ضمن میں جو اسلام اور کائنات کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، فوراً دل میں اترتا چلا گیا اور ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہماری فطرت نے قبول کیا۔ میں نے بہت ہلکا سا ایک اشارہ کیا، ہم نے اسلام قبول کیوں کیا، ایک مستقل کتاب ہے لماذا اسلمنا، اور پھر اس کے علاوہ اب تو بہت سارے اس کے بعد، یہ اس کتاب کے بعد لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر آپ جو اہل علم، سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، مختلف علوم کے ماہرین ہوں، ان کے اسلام قبول کرنے کی روداد اور تفصیلات پڑھیے تو آپ کو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اسلامی عقیدے کی یہ خصوصیت انہیں اپیل کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسی کی بنیاد پر وہ اسلام میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو میں نے بتایا کہ اسلام میں جو شمولیت ہے، ابو امینہ بلال فلپس کا واقعہ میں نے پڑھا کہ خلیج کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی عراق پر حملے والی، اس درمیان جب اتحادی فوجیوں نے محاصرہ کیا تھا تو شاہ فہد نے، خادم الحرمین فہد نے ابو امینہ بلال فلپس جو امریکہ کے ایک سیاہ فام اسلامی مبلغ ہیں، خود مسلمان ہونے کے بعد مبلغ بن گئے، بڑے عالم بن گئے، تو ان کو بلایا، انہیں ہیلی کاپٹر دیا اور کہا کہ یہاں جو امریکن اور یورپین مختلف فوجی کام کر رہے ہیں، اپنے بیرکوں میں ہیں، آپ کا کام ہے، ہم آپ کو پاس اور اجازت نامہ دیتے ہیں، آپ ان کے پاس بغیر روک ٹوک کے جا سکتے ہیں اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیجیے۔ انہوں نے یہ کام بڑی تندہی سے کیا، محنت سے کیا، اور کافی بڑی تعداد جو فوج میں اعلیٰ پوسٹ اور منصب پہ فائز لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں سے انہوں نے، غالباً یہ اخبارات میں آیا تھا، ایک امریکن لیڈی جنرل، لیڈی فوج کی آفیسر تھی، اس سے گفتگو کا تھوڑا سا ذکر کیا تو بتایا کہ جب انہوں نے اسلام کی حقانیت اور شمولیت کا ذکر کیا کہ یہ زندگی کے تمام مسائل کا حل اور تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو اس نے اس کو قبول نہیں کیا، کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے بائبل پڑھی ہے، بائبل کے بیانات آج کے بیانات یا آج کے حالات اور ہمارے جو مسائل ہیں اس سے بہت الگ ہے۔ اب آپ جس قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں وہ بھی 1400 سال پہلے آیا دنیا کے اندر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ ہمارے آج کے جدید ترقی یافتہ دور کے مسائل کا حل پیش کر سکے؟ یہ میرے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ ابو امینہ بلال فلپس نے کہا کہ نہیں، یہی تو اس کے سچ اور حق ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے، بہت سی دلیلوں میں سے، کہ اس کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے جو انسان کے تمام مسائل اور قضیوں کو جانتا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے دین میں ہمارے مسائل کا حل نہ ہو۔ اس نے قیامت تک کے لیے یہ دین دیا ہے، قیامت تک کے انسانی مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین حاصل کرنا ہے تو آج آپ کو جو لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے یہ مسائل ہیں، میرے سامنے کچھ مثالیں پیش کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا حل اور جواب بتاؤں، اور یہ بتاؤں کہ اسلامی عقیدے اور اسلامی تعلیم و شریعت اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چند مسائل اس نے لکھے، ان مسائل کا تذکرہ اس میں نہیں کیا گیا تھا اخبار میں، اس نے چند 4-5 سوالات دیے کہ اس سلسلے میں کیا تمہارا اسلام یا قرآن کچھ کہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ابو امینہ بلال فلپس نے جب اسے پڑھا اور قرآن کی آیتیں کھول کر بتائی کہ دیکھو تمہارے اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، وہ دنگ رہ گئی، حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے دو، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ٹرانسلیشن والا قرآن لیا، مطالعہ کیا، 2-4-6 روز میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے شوہر کو خط لکھا امریکہ میں، میسج دیا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، تحقیق کی، یہ دین برحق ہے، اللہ کا دین ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتی ہوں کہ یہ سچا دین ہے، قبول کر لو، اور آپ کے جو اشکالات سوالات ہیں آپ اس قرآن کے ذریعے سے حل کرو۔ بعد میں اس کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو میں یہ جو سادہ سودہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلامی عقیدے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر شمولیت ہے، یہ ہمارے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کے پیدائش سے لے کر وفات تک تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک، صرف پیدائش سے وفات تک نہیں، آپ کے اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ کی شادی کیسے ہو، اس کے سلسلے میں انتخاب کیسے ہو، اور پھر بچے کی ولادت و تربیت کیسے ہو، یہ ہماری ولادت سے پہلے کی تعلیم موجود ہے۔
پھر ہمارے مرنے کے بعد قبر کا اور برزخ کا معاملہ، پھر جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم میں جانے سے، جنت اور جہنم تک پہنچانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے عقیدے جو ہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت پر خطابات سنتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا کی تاریخ میں صرف اکیلی واحد شخصیت ہے جس کی پوری زندگی تاریخ کی پوری روشنی میں ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش ہوئے، کس دن آپ نے کیا حدیث بیان کی، کون سی قرآن کی آیت نازل کی، کب سفر کیا، کب تجارت کی، کب کس بیوی سے شادی کی، کب کس کی وفات ہوئی، آپ کے زمانے میں آپ کے رشتہ داروں میں سے کس کی وفات ہوئی، کون سا معاملہ کب ہوا، یہ پوری روشنی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آج کی دور میں، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جو صحیح نہیں ہے، اگر مان بھی لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ، خود انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق دنیا کے سامنے آپ کی اگر تاریخ اور زندگی اور حیات کو جمع کیا جائے تو 50 دن سے زیادہ میں کامیابی نہیں مل سکتی، یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی کا صرف 50 دن ہمیں معلوم پڑ سکتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ تھا۔ اس 50 دن کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کا نمونہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کر سکتے، جبکہ شادی انبیاء کی سنت ہے، انہیں موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں 33 سال کی عمر میں وہ اٹھا لیے گئے آسمان پر، اور بعض روایتوں میں جس پہ کلام ہے، اس جملے پر کلام ہے کہ وہ جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو شادی بھی کریں گے، لیکن وہ جملہ ثابت نہیں ہے، مگر ایک انبیاء کی سنت کے اعتبار سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ غالباً وہ کریں گے امت محمدیہ میں، شریعت محمدیہ کے مطابق۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طریقے سے بہت سارے حصے آپ کی زندگی کے جو واقعی تھے وہ دنیا کے سامنے آج موجود نہیں ہیں۔ بہت مختصر سا معاملہ جو قرآن و حدیث میں ہے، اور توریت اور انجیل میں بھی بہت زیادہ تفصیل سے وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک کے سارے انسانوں پر آپ کی حیات طیبہ کے ذریعے سے حجت پوری ہو رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ تو اسلامی عقیدہ ہمیں زندگی کا، کائنات کا صحیح تصور دیتا ہے، مرنے سے پہلے سے لے کر مرنے کے پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے حالات کی روشنی ڈالتا ہے۔ زندگی کے تمام بنیادی چھوٹے اور بڑے، سیاسی مسئلہ ہو، اقتصادی مسائل ہوں، عقیدے اور عبادات کے معاملات ہوں، لین دین اور تجارت کے سارے معاملات میں، اعمال اور احکام میں جو ہے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف اس کا یہ کامل و شامل ہونا، شامل کا مطلب گھیراؤ والا، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی سیاست داں یہ کہتا ہے کہ سیاسی امور میں ہم اپنے طور سے کچھ چیزیں اختیار کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے فٹ کریں گے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی میدان میں اسلام کی تعلیم ناقص ہے، ادھوری ہے، یہ پوری کریں گے۔ اگر کوئی صوفی کھڑا ہو کر کہتا ہے، جو آج کہتے ہیں کہ حقائق اور عبادات کے معاملے میں ہم اپنے تجربات، مشاہدات اور اپنے سلسلے کے جو پیران پیر اور پیر حضرات گزرے ہیں، ان کے کشف و کرامات، ان کے خواب، ان کے الہامات، ان کے تجربات کی روشنی میں حقائق، وہ کہتے ہیں ہم حقائق کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان حقائق کی بنیاد پر ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تصوف کے حقائق اس میں ملائیں گے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حقائق کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیم ادھوری تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عقل کا مارا سائنس والا یہ کہتا ہے کہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اسلام کی تشریح کروں گا اور جو اس میں کمی ہے وہ پوری کروں گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کمی ہے۔ ہمارے عقیدے کا یہ بنیادی حصہ ہونا چاہیے کہ دین کامل ہے، شامل ہے، اس میں کسی باہری چیز کی آمیزش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو تفصیل میں نے بیان کی یہ اسی بنیاد سے نکل رہی ہے، جو کئی اصول بن گئے، لیکن اگر ایک اصول میں دیکھیں کہ اسلامی عقائد توقیفی ہیں۔ توقیفی ہے مطلب موقوف ہیں قرآن و حدیث پر۔ تو اس کا مصدر کیا ہوا؟ عقیدے کو ہم کہاں سے لیں گے؟ القرآن الکریم والسنت النبویہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو مصدر ہیں اسلامی عقیدے کے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تیسرا، اجماع کو اگر ہم کہیں تو اجماع کی بھی بنیاد قرآن و حدیث پر ہی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین یا امت کے اہل حق علماء کرام اسی مسئلے پر متفق ہوں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے
کہ امت کے کسی بھی دور میں اہل اسلام کے معتبر علماء کا کسی ایسے معاملے پر اتفاق ہو جائے جو قرآن و حدیث میں ہے یا اس کے خلاف کوئی معاملے پر اجماع ہو جائے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف کسی معاملے پہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں کوئی اجماع ہو اور اس کے بعد اس کے خلاف اجماع ہو، کیونکہ اگر پہلا اجماع کسی معاملے پر ہوا تو جو اجماع ہوا وہ حق ہے، اب اس کے خلاف اجماع ہوگا تو وہ باطل ہوگا، یا تو دونوں میں سے ایک باطل ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی باطل چیز پر اجماع ہو رہا ہے۔ یہ اصولی چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے امور میں لوگ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ تقلید کرنے پر اجماع ہو گیا، کبھی نہیں ہوا۔ 3 طلاق کو 3 ماننے پر اجماع ہو گیا، کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، بالکل واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابن عباس کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہی معاملہ تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حدیث اور ابوبکر صدیق کے زمانے کا اجماع ثابت ہے۔ اب اگر آپ اس اجماع کے خلاف یہ کہہ رہے ہو کہ بعد میں اجماع ہو گیا کہ 3 پڑ جائے گی تو ایک اجماع کے خلاف دوسرا اجماع ہو گیا، یہ ناممکن، اصول کے خلاف بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، غلط دعویٰ ہے۔ تو یہ اصولی چیزیں اگر یاد رکھیں آپ تو بہت ساری لمبی چوڑی بحثوں سے آپ بچ جائیں گے، اور اصول کی بنیاد پر فوراً یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ ہم قرآن و حدیث سے لیں گے بس، اور یہ عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد جو کچھ اعتقاد کے سلسلے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور رسول کے حوالے کر دے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی باتوں کو قبول کرے، رسول کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو قبول کرے۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں یہاں قابل وضاحت ہے کہ فطرت اور عقل سلیم، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد اور منہج یا کا مصدر ہو سکتے ہیں؟ عقل سے ہم کوئی عقیدے کی بات ثابت کریں گے یا فطرت سے کہ ہماری فطرت میں یہ بات ہے؟ تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اور فطرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور جہاں تک عقل انسانی کی بات ہے، اسلامی عقیدہ عقل انسانی کا جتنا احترام کرتا ہے اور جتنا اعلیٰ مقام اس نے دیا ہے، دنیا کے کسی عقیدے نے یہ مقام نہیں دیا۔ نہ تو اسلام نے عقل کو بالکل رد کیا اور نہ ہی اس کو مستقل حیثیت دی۔ عقل کا بڑا مقام ہے، اور انسان کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں، مخلوقات میں، دوسرے حیوانات میں مکلف بنایا ہے کہ ہمیں عقل دی گئی ہے۔ وہ سورہ ملک میں دیکھیے کہ جب جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے بلا، ہاں، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ہاں آئے تو تھے، اگر ہم سنتے، لو کنا نسمع، سنتے، او نعقل، یا عقل سے کام لیتے، سوجھ بوجھ سے کام لیتے، سمجھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی عقل سے کام لیتے، سوجھ بوجھ کا استعمال کرتے تو جہنمی نہ بنتے، حق کو قبول کرتے، صحیح عقیدہ اور صحیح دین قبول کر لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح عقل صحیح عقیدے کو قبول کرتی ہے۔ یہ عقل کا مقام ضرور ہے، اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز، اسی قرآن میں جگہ جگہ افلا یتدبرون القول افلا تعقلون، ہاں، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، جگہ جگہ قرآن میں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل و شعور اور دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرنے کا سائنٹیفک مزاج دے رہا ہے قرآن مجید، لیکن قرآن نے اور حدیث نے بتایا، یہ بھی فطرت اور عقل کے ذریعے سے معلوم شدہ بات ہے کہ عقل کا ایک محدود دائرہ ہے۔ ہماری عقل بہت اہم ہے، بہت کچھ سمجھ سکتی ہے، لیکن بہت سارے امور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی جو ہے پاور لوم کے فن کا ماہر ہے، کوئی کسی فن کا جانکار ہے، کوئی دین کی باتوں کو جانتا ہے، کوئی دوسری باتوں کو زیادہ گہرائی سے جانتا ہے۔ اب جو پاور لوم کا فن کو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، جو جان رہے ہیں اسی میں فرق پڑ گیا کہ آپ کی عقل میں کچھ الگ چیزیں ہیں، ان کی عقل میں کچھ الگ چیزیں ہیں۔ تو انسان کی عقلیں اور صلاحیتیں اور علم یہ متفاوت ہے، الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، درجات کا فرق ہے۔ اب جو مشترک عقل ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات میں، دنیا میں بہت سارے امور ایسے ہیں
جو جن کا وجود تو مسلم ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلات ہر دنیا کے عقل اور مزاج کے اعتبار سے جواب الگ الگ آئے گا. مثال کے طور پہ ہماری روح کا معاملہ ہے، بالکل سامنے کی بات. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. امر کا ایک معنی یہاں لوگوں نے کیا کہ امر اور خلق کے مقابلے میں جب بولا جاتا ہے تو ظاہر اور باطن کو. تو اللہ کا امر ہے، حکم ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اب ایک چیز جو مخلوق ہے اللہ کی اور ہمارے جسم اور وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم خود اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ روح کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن تم انسانوں کا علم ابھی اس معیار کا نہیں پہنچا ہے، اس درجے کا نہیں ہے کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو. آج تک دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے ماہرین اور بڑے بڑے محققین ہیں، روح کے بارے میں ان کے فلسفے الگ الگ ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوری پوری حقیقت کو جاننے سے ہم عاجز و قاصر ہیں، ہماری عقل کا دائرہ تنگ ہے. تو ایک مخلوق جس کے وجود کا سب کو یقین و اعتبار ہے لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت سے لوگ ناواقف ہیں اور واقف ہونے سے عاجز ہیں، یہ خود انسانوں کو اعتراف ہے. تو ایک مخلوق کے بارے میں جب انسانی عقل قاصر ہے، یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے. تو پھر خالق کے معاملے میں جو ہمارے لیے غیب ہے، جس کی ذات اور جس کی صفات ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس کی مخلوقات میں جو چیزیں غیب ہے، جنت ہے، جہنم ہے اور بہت ساری دوسری غیب کی چیزیں، اس کے بارے میں ہماری عقل کے دائرے میں باتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہماری عقل انہی چیزوں کو سمجھتی ہے جن کو ہم دیکھتے سمجھتے ہیں یا سیکھتے سکھاتے ہیں. ہم اپنے ماحول کے، ہماری عقل شعور ماحول کی اسیر ہیں، غلام ہیں. جس دور کے انسان کے علم کا جو دائرہ ہوتا ہے اس دور کے بارے میں وہ جانتے ہیں. آج ہمارے بچے موبائل گیم کھیل لیتے ہیں، موبائل کرتے ہیں. 100 سال پہلے کے بچے اگر دنیا میں آ جائیں تو وہ موبائل سے ناواقف ہوں گے، لیکن 100 سال پہلے کے جو بچے جو کچھ کھیل کود جانتے تھے وہ آج کے بچے اس سے ناواقف ہیں. ہم اپنے آپ کو ایڈوانس اور ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں لیکن بہت ساری ماضی کی ایسی چیزیں ہیں جس کی تحقیقات اور تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہیں. مصر کے قدیم زمانے کے لوگ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ممی بناتے تھے، لاش کو مہنت کرتے تھے. وہ کتنا قدیم معاملہ ہے. آج اس ٹیکنالوجی سے دنیا بے خبر ہے اور لا علم ہے. ایسے آج ہم پرانے قلعوں میں اور تاریخی چیزوں میں ایسی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو آج کے انسان کے لیے ناقابل فہم ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، کچھ فہم و شعور کی باتیں نسبتی ہیں. کچھ لوگوں کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کچھ باتیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کچھ باتیں نہیں آتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل کا دائرہ اپنے ماحول کا اسیر ہے. انسان اپنے ماحول اور اپنے شعور اور فہم سے زیادہ ہٹ کر چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. اور عقائد جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانی عقل و شعور کے دائرے سے باہر کے ہیں. اس لیے عقائد کو ثابت کرنے کے سلسلے میں عقل کو شریعت نے یا کسی بھی عقلی بنیاد پر جو ہے وہ مستقل حیثیت سے کوئی مصدر نہیں مانا جا سکتا. عقل خود یہ مانتی ہے کہ عقل کا یہ مقام نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے علامہ ابن خلدون کا قول پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص سونا تولنے کے ترازو میں پہاڑ کو تولنا چاہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ناکام ہوگا. پہاڑ میں تو سونے کا ترازو غائب ہو جائے گا. پہاڑ کیسے اس میں رکھا جائے گا؟ وہ ترازو کے چھوٹا سا سونا تولنے کا جو تولا ماشا تولتا ہے. تو ایسے ہی ہمارا دماغ سونا تولنے کا ترازو ہے اور غیب کے عقائد یہ پہاڑ کی طرح ہے. اگر کوئی غیب کی باتوں کو عقل کی بنیاد پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے اور ہوگا. یقینی طور سے وہ بھٹکے گا اور وہ سونے کے ترازو پر پہاڑ کو تول رہا ہے. اس بحث کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے عقیدے کا مصدر قرآن و حدیث کو مانا، اجماع یا صحابہ کی فہم کو اس کے لیے مددگار مانا، اور عقل اور فطرت کو یہ عقیدے کے سمجھنے میں مددگار مانتے ہیں، بنیاد نہیں مانتے. جبکہ اسلام میں مسلمانوں میں کچھ فرقے بعد میں ایسے پیدا ہوئے منطق و فلسفہ کے زمانے میں اور کچھ دوسرے اجنبی خیالات کے اسلامی مسلمانوں کے درمیان آنے کے سبب سے کچھ ایسے ماحول پیدا ہوئے کہ بعض گروہوں نے عقل کو منطق و فلسفہ کو بنیاد بنایا اور معتزلہ ایک طبقہ گزرا ہے. آج وہ نام سے پائے نہیں جاتے لیکن ان کی فکر ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت عام ہے. ان کو عرب دنیا میں عقلانیین کہا جاتا ہے. عقلانیین یعنی عقل کی بنیاد پہ ہر چیز کو تولنا اور سمجھنا اور ماننے کی بات کرنا. آپ کو یورپی دنیا میں اور بہت سارے مقامات پر ایسے بہت سارے لوگ آج کی تاریخ میں ملیں گے. اور ہمارے یہاں بھی جو بعض عقل کی بنیاد پر جدید مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کبھی کبھی عقلی بنیادوں پر چلے جاتے ہیں. میں نام کیا لوں؟
کہ اس لیے کہ مستقل قاعدے کے طور پر نہیں ہے. آپ بہت سے ارد گرد میں دیکھیں گے ہمارے یہاں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر یہ عقل میں نہیں آتی، بات نہیں آتی. کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا انکار کر دیتے ہیں. سر سید احمد خان کے زمانے میں ولیم میور نام کے ایک شخص نے، انگریز نے، ایک کتاب لکھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بہت سارے عقیدے کی چیزوں کو، جس میں معراج تھا، فرشتوں کا وجود تھا، جن اور شیطان کا وجود تھا، ان پر اعتراض کیا کیونکہ یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. ان کو رد کیا قرآن و حدیث میں جس کا تذکرہ ہے. تو سر سید احمد خان نے بڑی محنت سے اس کا جواب دیا اور خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی. اس کے لیے بڑی تحقیق کی، لنڈن تک کا سفر کیا، کتابیں چھانی. لیکن افسوس یہ کہ ان کی اگر ہم نیت کو مانیں، محنت کو مان لیں، لیکن انہوں نے اصول اور منہج کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ولیم میور کو وہ جب جواب دینے گئے تو عقل کی بنیاد پر انہوں نے خود بہت ساری چیزوں کا رد کر دیا. معراج اور اسرا کے واقعے کو بول دیا کہ یہ خواب میں ہوا تھا، حقیقت میں نہیں ہوا، خواب میں ہوا. اگر خواب میں ہوتا تو کفار مکہ مذاق کیوں اڑاتے؟ اللہ تعالیٰ سبحان الذی سے کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ سب اب تک تفصیلی جواب کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. انہوں نے کہا فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، جبکہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے شامل ہے. فرشتوں پر ایمان جو ہم پڑھیں گے اس میں مستقل رکن ایمانی ہے یہ. انہوں نے کہا فرشتے الگ سے نہیں، انسان کے اندر جو اچھائی کا مادہ ہے اسی کو فرشتہ کہتے ہیں. جن اور شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو وہ اچھائی کا فرشتہ اور برائی کا مادہ جو ہے وہ شیطان ہے. سر سید احمد خان نے خود ٹھوکریں کھائی اور بہت ساری ثابت شدہ عقیدے کی چیزوں کو انہوں نے رد کر دیا. یہ میں آپ لوگوں کو مثالیں اس تفصیل سے بیان کر کے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ذہن نشین رہے کہ ان قواعد کی کیا اہمیت ہے، کہ جب آدمی ان قواعد کو نہیں جانتا تو بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کفر اور شرک کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث کا نام لیتا ضرور ہے لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے. تو سر سید احمد خان نے بھی اسی طرح ٹھوکر کھائی کہ ثابت شدہ عقائد کو چونکہ انہوں نے عقل کے پیمانے پر تولنے کی کوشش کی، اس لیے گمراہی کا شکار ہو گئے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلامی قرآن و حدیث کی بنیادوں پر ثابت شدہ ہیں، لیکن عقل کے مارے لوگوں کے نزدیک وہ چونکہ عقل میں نہیں آتی اس لیے انکار کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے میں اگلے قاعدے کی طرف بڑھوں کہ معتزلہ نے یہ کہا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. آپ نے بخاری کی حدیث سنی ہے، آخری درس اکثر ہمارے یہاں لوگ احناف کے یہاں اہتمام ہوتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں. اللہ کے ہاں میزان عمل میں بڑے وزندار ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ امام بخاری نے یہ باب باندھ کے جو اوپر باب باندھا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن نے کہا کہ قسطاس مستقیم پر وزن کرو. تو یہ قسطاس مستقیم میزان قیامت کے دن قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا. یہ اس سلسلے میں سلف کے 2-3 اقوال ہیں. اعمال کا وزن ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا صاحب عمل کا وزن ہوگا، آپ کا اور ہمارا وزن ہوگا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ دونوں تینوں معنی صحیح ہے. عمل کا بھی وزن ہوگا، یہ ثابت ہے. تو معتزلہ نے کہا عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ عمل تو کوئی مادی چیز ہے نہیں. آپ نے نماز پڑھی، بات ختم ہو گئی. میں نے سبحان اللہ کہا، آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ عمل ہوا قول کے ذریعے سے. سبحان اللہ کہا، یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا. اب اس کو کیسے وزن میں لائے گا آدمی؟ میں نے شاید اس سے پہلے والے درس میں یہ مثال کے طور پر بیان کیا تھا. معتزلہ نے اس وقت انکار کر دیا، لیکن محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے، اہل سنت والجماعت کے سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ عمل کیسے ترازو میں تولا جائے گا، لیکن اللہ نے کہا ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس زمانے میں انہوں نے اسی طرح ایمان لایا. لیکن آج کے زمانے میں اگر وہی معتزلہ زندہ ہو جائیں تو دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہے. ہوا سے ہلکی بعض گیسز، ایسی گیس جو ہوا سے بھی ہلکی ہے، اس کا وزن انسان کر رہا ہے. اور انسان نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن آج کر رہا ہے. تو انسانوں کے خالق و مالک کی قدرت کا کیا معاملہ ہے؟ تو دراصل آپ عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو رد کر کے یا ان چیزوں کی حقانیت میں شک کر کے دراصل ان چیزوں کا رد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا رد کر رہے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح دماغ میں دینا چاہیے. اب یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں. اہل علم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور بہت پیاری پیاری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں کہ عقل صریح، یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، ہم طلبہ کو بتاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کا بہت پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل صریح نقل صحیح کی مخالف ہو ہی نہیں سکتی. عقل
عقل صریح یعنی جو انسان کی صریح طور سے عقل میں آنے والی بات ہے، جو عقلی طور سے ثابت ہے، وہ نقل صحیح یعنی جو قرآن و حدیث سے بالکل صحیح ڈھنگ سے ثابت شدہ مفہوم ہے، ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، باطل نہیں ہے اس میں، اور جو چیز عقل صریح کے خلاف ہوگی وہ باطل ہے، اور اسلام میں باطل بات نہیں ہو سکتی۔ تو جو عقل کے خلاف ہے، عقل صریح کے، وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہو سکتا، اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے کوئی صحیح حدیث کبھی نہیں ٹکراتی۔ یہ جو منکرین حدیث وہ بولتے ہیں نا کہ جب حدیث ٹکرا جائے تو ہم جو ہے حدیث کو رد کر دیں گے، تو کوئی صحیح حدیث ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح حدیث ہونے کے باوجود قرآن کی آیت میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، تو یہ آپ کے فہم کی غلطی ہے۔ علامہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی دو حدیث مجھے لا کے بتائے جو ٹکراتی ہیں اور دونوں میں معنی کو مطابقت دے کر بیان کرنا ممکن نہ ہو، بظاہر ٹکراتی ہوں، الا یہ کہ ناسخ و منسوخ ہو بس۔ باقی دو حدیثیں ٹکرانے والی لاؤ جو صحیح ہے، میں اس کو ان دونوں حدیثوں کو ملا کے بتاؤں گا۔ یہ علامہ ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو قرآن کی کوئی آیت کوئی صحیح حدیث سے ٹکراتی ہی نہیں، ایک بات، اور کوئی صحیح حدیث دوسری حدیث صحیح حدیث سے نہیں ٹکرائے گی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کبھی عقل سے نہیں ٹکرائے گی جو عقل صحیح ہو۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اب اگر کبھی ایسا ہمیں نظر آئے کہ عقل کی کوئی بات قرآن حدیث یا قرآن کی کسی بات سے ٹکرا رہی ہے، تو یہاں دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو جس عقل کو ہم سمجھ قرآن و حدیث کے جس معنی کو ہم غلط بتا رہے ہیں وہ معنی ہم نے غلط سمجھا ہے۔ کبھی کبھی انسان قرآن و حدیث کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کر دیتا ہے، کبھی تو سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل فیصلہ کرنے میں غلطی کرتی ہے۔ اب دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے اور ہمیں کوئی صورت نظر نہ آئے تو ہم اپنی عقل کو متہم کریں گے، قرآن و حدیث کو نہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہوا۔ اب اگر کوئی شخص کوئی قرآن و حدیث کے سلسلے میں اگر یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ عقل میں آنے کے عقل کے خلاف ہے اس لیے رد کر دے، تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام اور شریعت وہ ہے کہ جس کے سامنے سے اور پیچھے سے باطل نہیں آتا، لیکن اس قاعدے کو سامنے نہ رکھ کر بہت سارے لوگوں نے، کچھ گمراہ فرقوں نے اور کچھ افراد نے جو ہے بعض اصولوں کو اختیار کیا، عقل کو حکم بنایا، فیصل بنایا، اور گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک قاعدہ ہوا، اور اس میں میں نے ضمناً دو تین قاعدوں کی طرف اشارہ کیا، تو اختصار کے ساتھ دو تین قاعدے اور بیان کر دوں کہ ایک چیز یہ نمبر 2 قاعدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت ہے، ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو وہ اخبار آحاد ہی کیوں نہ ہو، متواتر ہو یا اخبار آحاد، اس کا قبول کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ ہے۔ اور اگر وہ عملی مسائل میں سے ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ 2 جملے میں وضاحت یہ کہ اخبار آحاد، آپ یہ بہت سنتے ہیں کہ آحاد، اخبار آحاد اور متواتر، یہ اصطلاح ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر زمانے میں اتنی بڑی ثقہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا پھر صحابہ کم صحیح، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں 20 تابعین نے اس حدیث کو سنا اور بیان کیا۔ تابعین کے شاگردوں میں 20 ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے شاگردوں میں بہت سارے لوگ ہیں، تو 1 سے غلطی ہوگی، 2 سے ہوگی، 3 سے ہو سکتی ہے، سب سے نہیں ہو سکتی۔ ایک غلط بول سکتا ہے، اگر ہم جھوٹ کی بات کریں تو محدثین سے تو یہ معتبر محدثین کی بات ہو رہی ہے، جھوٹ یا امکان خطا چند سے ہو سکتا ہے، سب سے نہیں ہو سکتا، اتنے سارے لوگوں سے۔ قرآن پورا کا پورا ہم کہتے ہیں متواتر ہے، یعنی قرآن کو ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے کہ ان سب کا غلطی پر متفق ہونا یا غلطی کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر سے جو کم درجے کی روایت ہوتی ہے اس کو آحاد کہتے ہیں، خبر واحد اور جمع اس کی، واحد کی جمع آحاد، یعنی راویوں کے طبقات میں سے کسی طبقے میں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یا 1 راوی ہے تو کہیں گے کہ یہ خبر واحد ہے۔ کیا ایسی خبر واحد کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو رد کر دیا جائے گا؟ ہمارے یہاں
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور اصول ہے، محدثین کا یہ اصول ہے کہ خبر واحد کو جو راوی ہیں ایک یا دو کسی طبقے میں، اگر وہ ثقہ سچے اور ایسے ہیں جو قابل اعتماد ہیں تو ان کی حدیث لی جائے گی، چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، عبادات کے باب میں ہو، یا عام احکام و مسائل کے باب میں ہو۔ اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اذان ایک آدمی دیتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، مانتے ہیں کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مقامات پر ایک ایک صحابی کو بھیجتے تھے۔ یمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جا کے پہلے دعوت یہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، پہلے اس کی گواہی دیں، اگر یہ مان لے تو پھر بتانا نماز کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے شہر کے میں بھیجا ایک آدمی کو، اب وہ ایک آدمی ان لوگوں کو اسلام بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت دے رہا ہے، توحید سکھا رہا ہے، تو ثابت ہو جانے کے بعد وہ ان کے لیے ماننا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ تو ایک آدمی کی خبر کو ماننا ضروری ہے اگر وہ ثقہ ہے، سچا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ اس کا مطلب کوئی ثقہ لائے تو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا الٹا معنی یہ ہوا۔ اور ایسی اور بھی کئی دلیلیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو خبر واحد اہل سنت والجماعت کے یہاں حجت ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ جو عقل والے لوگ ہیں معتزلہ، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ اخبار احاد ظنی ہوتی ہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھیں آپ نوجوان، خاص طور سے یہ کچھ لوگ ہمارے یہاں اٹھاتے ہیں، خاص طور سے منکرین حدیث، اخبار احاد ظنی ہوتی ہے۔ یہ معتزلہ کا اصول ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں یہ چیز آپ کو حنفی اور فقہی کتابوں میں بھی ملے گی کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ یہ بعض فقہا نے کہا، حنفی فقہا نے اور دوسرے کچھ لوگوں نے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے حقیقت میں دور ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو گہرائی سے نہیں۔ جتنے محدثین ہیں ان کے نزدیک اگر ظنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ظن کا مطلب جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ ظن کا معنی شک شبہ اور گمان کے ہوتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا اس کا۔ ظن بھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب ظن کا استعمال قرآن کی آیتوں میں حق کے مقابلے میں ہوتا ہے، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی بے نیازی نہیں دیتا۔ ایسے مقام پر جب حق کے مقابلے میں ظن کا لفظ ہوتا ہے تو وہاں شک شبے کا معنی ہوتا ہے ضرور، لیکن ظن کا معنی قرآن میں بہت سارے مقامات پر یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الذین یظنون باللہ، کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جنت و جہنم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایسے کئی مقامات پر ظن کا لفظ استعمال ہوا جہاں ترجمہ ہم یقین کا کرتے ہیں۔ تو یہاں ظن کا معنی علم کے معنی میں ہے۔ اب متواتر حدیث سے جو علم قطعی حاصل ہوتا ہے اس سے ایک درجہ کم خبر واحد سے حاصل ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں کم درجہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خبر واحد سے حجت اور دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اب ایک لطیفے کی بات یہ ہے اصول میں کہ ہمارے یہاں جو اہل سنت سے ہٹ کے کچھ فقہا نے، احناف نے یہ بات اختیار کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، عمل ثابت ہوگا۔ علامہ ناصرالدین البانی کی تحریر میں مجھے ایک مثال بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت پکڑ کی اور کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خبر واحد سے شریعت کا عمل آپ ثابت کرو گے، عمل کر سکتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، بخاری مسلم اور دوسری میں جو اخبار احاد کی قسم ہے، ایک دعا ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، اس میں ہمیں ایک چیز بتائی کہ ہم مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو اب یہ دعا ہے، دعا ہم اگر مانگتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہوگا نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگ؟ دعا مانگیں گے تو عمل ہوگا۔ اب آپ اور ہم بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فتنہ دجال سے ہم پر تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہم کو بچا۔ تو یہ جو فقہا کا یا احناف کا یہ اصول ہے، اس کے مطابق یہ عمل کرنا جائز ہو گیا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خبر واحد کے ذریعے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو خبر واحد سے آپ یہ عمل کر رہے ہو کہ فتنہ مسیح دجال سے آپ پناہ مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے بچاؤ مانگ رہے ہو، یہ عمل ٹھیک ہے،
لیکن مسیح دجال کا خروج ہوگا، وہ آئے گا اور وہ ایسا ایسا کرے گا جو حدیثوں میں بیان کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آپ کے قاعدے کو اگر ہم دیکھیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اصول کے مطابق مسیح دجال کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مسیح دجال آئے گا، لیکن عمل کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ مسیح دجال سے مجھ کو بچا۔ جب مسیح دجال کا آپ عقیدہ رکھتے ہو کہ مسیح دجال آئے گا ہی نہیں، تو اس سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ مضحکہ خیز بات ہے نا کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور عقیدہ نہیں رکھو گے، یعنی خبر واحد سے آپ عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے، عمل کو ثابت کر سکتے ہو، تو یہ تضاد ہے اور بے وقوفی کی بات ہے، غیر اصولی بات ہے۔ تو مختصر یہ کہ اہل سنت والجماعت اور ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے، اگر صحیح ہے، ثقہ راوی ہے، تو خبر واحد بھی ہوگی تو ہم اس کے ذریعے سے اسے قبول کریں گے، اس کے ذریعے سے عقائد وغیرہ کو اختیار کریں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ عقیدے کے سلسلے مختلف فیہ من اصول الدین، دین کے اصول میں، عقیدے میں جہاں کہیں اختلاف ہوگا، ہاں، فمردہ الی اللہ تعالی و رسولہ، یعنی الکتاب والسنہ، تو اس کا مرجع قرآن اور حدیث ہوگا، اللہ اور اس کے رسول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اختلاف ہمارے سمجھنے کا، علماء کے سمجھنے کا ہی ہوگا۔ ہاں، عقائد کے باب میں ویسے اہل سنت والجماعت یا خاص طور سے آپ صحابہ کرام میں دیکھیں گے تو 2-4 مسئلہ آپ کو ایسا بہت غور و فکر کر کے چن کے نکالیں گے، جس سے انگلیوں پہ گننے والے مسائل ایسے ملیں گے جس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، وہ بھی جوہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت بنیادی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو اس میں صحابہ کرام کے اقوال، کسی نے کہا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا، کسی نے کہا سر کی آنکھ سے دیکھا، کسی نے کہا کہ یہ رؤیت ایک روحانی قسم کی ہے، تو اس قسم کے کچھ اقوال ملیں گے اور اس میں اس کے مقام پر جو ہے تفصیلات بیان کی جائے گی۔ ایسا اختلاف صحابہ کرام کے یہاں آپ کو شاذ و نادر ملے گا، عقائد کی بنیاد میں کہیں اختلاف، عقیدے میں نہیں ملے گا۔ یہ 2-4 اختلاف ضمنی طور سے مل سکتا ہے، لیکن جہاں بھی اختلاف ہوگا، جب اختلاف ہوگا تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹایا جائے گا، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس اختلاف میں ہم مدد لیں گے اس صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا سلف یہی ہے، اور ہم کو قرآن و حدیث نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے والے نجات پانے والے یا جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے منہج اور فہم کو لیا جائے گا، اور صحابہ کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے۔ اب چوتھا اصول انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ دین کے اصول اور عقیدہ توقیفی ہیں، جو پہلا قاعدہ میں نے بیان کیا، پھر سے اسی کا ذکر کر کے ایک دوسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ دین کی بنیادیں اور عقیدہ توقیفی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، کوئی کمی اس میں چھوڑی نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر ایک قاعدہ یہ بنا کہ جتنی بھی دین کے اندر، دین کے نام پہ جتنی بھی نئی چیزیں ہوں گی عقیدے میں، عبادت میں، وہ سب کے سب بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ جتنی بھی نئی چیز ہوگی سب بدعت۔ ابھی ہم جب تفصیلات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہم جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں ہمارے درمیان کئی ایسی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کا اسلامی ثابت شدہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کی یا مشہور کر دی، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مثالیں بعد میں تفصیلات آئیں گی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں، جو بھی چیز جو اسلامی عقیدے سے ثابت شدہ نہیں ہے، اگر وہ اختیار کی جائے
تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ نے کہا بدعت میں اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہوتی، دنیاوی امور میں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی اس کی بات الگ ہے، لیکن دین کا جہاں تک معاملہ ہے، خاص طور سے عقیدہ اور عبادات کا معاملہ ہے، وہاں کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو لہٰذا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے امور میں سے کسی امر کا کو ایجاد کرے، یا نئی چیز جو قرآن و حدیث اور صحابہ اور تابعین کے درمیان نہیں تھی اس کو پکڑنے کا التزام کرے یا اس کا عقیدہ رکھے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں تسامح پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی یا صلح کل کی بات کرتے ہیں تو وہ بدعات سے بھی مصالحت کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، درود پڑھو کہ نہ پڑھو، ایک ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب آپ شرک کرو یا توحید پہ رہو، سنت پہ رہو یا بدعت پہ رہو، ایک ہو جاؤ۔ یہ دین اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے کی خوبی یہ ہے، اگر آپ توقیفی طور پر اسلامی عقیدے کو، قرآن و حدیث کے عقیدے کو، یا مصدر، یہ جو پہلا قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث اسلام کی عقیدے کا مصدر ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ قاعدہ لوگوں میں بیان کر دیا، مسلمانوں کو اس بات پر مطمئن کر دیا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، تو یہ عقیدہ بذات خود، یہ اصول مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والا ہے، یہ لوگوں میں تفرقے کو خاتمہ کرنے والا یہ قاعدہ ہے، اور آپ اس قاعدے کو رد کر کے اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی بات کرتے ہو، کبھی نہیں ہوگا۔ امت میں یہ اختلافات جو پیدا ہوئے ہیں وہ دراصل ان قواعد کو چھوڑنے کی وجہ سے، جب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اصول بنا لیا گیا، شخصیات کو مرجع بنا لیا، اختلافات کے حل کے لیے قرآن و حدیث کے جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کی بجائے اپنے خاص فقیہ، اپنے پیر صاحب اور فلاں صاحب کی طرف رجوع کیا جانے لگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلافات کا حل نہیں ہوگا، امت میں اتحاد و اتفاق اس کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ سارا یہ قواعد ہم نے پڑھا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اسلام مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور عقیدے کی ساری چیزیں بیان کر دی ہے، تو اب جو بھی چیز نہیں آئے گی وہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، اور جو شخص نئی چیز کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اعتقاد سے یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والا فرمان اللہ کا صحیح نہیں ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، بلکہ اس کے اضافے کے ساتھ دین کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ علامہ نووی کہتے تھے کہ اس کو عام مسلمانوں میں عام کر دینا چاہیے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے حکم کا، ہماری شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد ہو جائے گا۔ علامہ نووی کہتے تھے کہ یہ اسلام کے قواعد میں سے ایک بنیادی قاعدہ ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرانا چاہیے، مسلمانوں کے سامنے اس کو عام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ہر جمعہ میں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ پڑھتے تھے۔ یہ کیوں پڑھتے تھے؟ یہ دین کے مصدر کی حفاظت کے لیے، کہ دین کا مصدر کہیں آلودہ نہ ہو سکے، کسی کے ذہن و دماغ میں کہیں سے یہ بات پیدا نہ ہو کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کی عقل، رائے، اجتہاد، قیاس یا کسی اور چیز کے ذریعے سے دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ مصدر انتہائی شدت کے ساتھ محفوظ ہونا چاہیے۔ اس میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت تھے یا کتنے اس پر جو ہے نگاہ رکھتے تھے، نگرانی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب توریت کے کچھ عبارتیں پڑھی ورقہ اٹھا کر، آپ وہ حدیث جانتے ہیں، تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر فاروق تم کیا پڑھے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھو، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سچویشن پر غور کیجئے، آپ یہ روایت جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کس بات پر ہو رہے ہیں، اور سامنے کون سی شخصیت ہے؟ عمر فاروق کی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ میری شریعت اور سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی سنت اور شریعت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ایسا شک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہو سکتا تھا عمر فاروق کے بارے میں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ غور کیجئے۔ آج ہمارے یہاں اگر ہم اور آپ یہ بولتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کی کتابیں چھوڑ دیجئے عقیدے کے سلسلے میں فلاں باب میں، بلکہ قرآن و حدیث کو مصدر مانیے، تو کچھ لوگ اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں۔
اس کو برا مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے فلاں پیر صاحب اور امام صاحب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق پر غصے سے سرخ ہو گئے صرف اس بات پر کہ آپ کے سامنے توریت کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے؟ اور اس کے بعد جو فرمان ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو آپ کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ غور کیجئے کیوں آپ نے یہ فرمایا۔ یہ ایک چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو یہ جو عقیدے کی بنیادیں ہم بتا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے قواعد کی، یہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں شریعت کے مصدر کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے ایک صاحب شریعت کی آسمان سے اتاری ہوئی کتاب کی عبارت پڑھی جائے، توریت کے پڑھنے یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتوں کو پیش کرنے کا ایک مطلب ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تعلیمات چل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند کر دیا کہ موسیٰ زندہ ہوتے تو میری بات مانتے، کا مطلب یہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی یا کسی بھی صاحب شریعت پیغمبر کی بھی شریعت نہیں چلے گی۔ اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دور شروع ہونے کے بعد آپ کی تعلیمات اور آپ کی نبوت کا ہی معاملہ اختیار کیا جائے گا تو انسان کو نجات ملے گی اور صحیح عقیدہ اور دین ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص پچھلے نبی کی بات بھی مانے اور نبی کی بات چھوڑ دے تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ یہ قاعدہ اگر آج ہم مسلمانوں کو سمجھا دیں، مسلمانوں کو اگر یہ بنیاد سمجھ میں آ جائے تو یہ ہمارے ہاں جو فقہی مسلکی جھگڑے ہو رہے ہیں کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کے نبی کی بات کے سامنے نہیں چل سکتی تو پھر حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، فلاں نقش بندی، فلاں پیر اور فلاں یہ اور فلاں ڈھما، ان کا کیسے چل سکتا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق، جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا کہ عقل نہیں چل سکتی، عمر فاروق کہتے ہیں حجر اسود کے سامنے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کیا قاعدہ نکلا اس سے؟ عمر فاروق کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس لیے کہ رسول نے بتایا، اب اللہ کے رسول نے جن کو بوسہ نہیں دیا ہم اس کو دے ہی نہیں سکتے۔ آج کتنے لوگ کتنے آستانوں پر پیروں بزرگوں کے بقایا پر بقیوں پر جو ہے وہ تبرکات سمجھ کر جو ہے اس طرح کی عقیدتیں نچھاور کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، چوم چاٹ رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ اس قاعدے کو جانتے عمر فاروق نے جو اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے تو کبھی اس ایسی گمراہیوں کا شکار نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی آپ نے بارہا سنا ہے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزے کا خف کا جو ہے اوپری حصہ جو ہے وہ زیادہ لائق تھا کہ اس پر مسح، اس کے مقابلے میں نچلا حصہ زیادہ لائق تھا کہ اس پر مسح کیا جائے۔ لو کان الدین بالرأی ما کان علی الخف اولا بالمسح من ادناہ، تو نیچے کے حصہ، کیونکہ نیچے گندگی گرد و غبار لگتے ہیں تو نیچے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے کو میں نے دیکھا کہ اوپر آپ مسح کرتے تھے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا قاعدہ نکلا؟ یہ صحابہ کرام کی 2-3 مثالیں دے کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو اصول ضابطے ہم نے پڑھے کہ دین مکمل ہے، ہر چیز اللہ کے رسول نے بیان فرما دی، اس میں عقل کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سمجھ ضرور سکتے ہیں، فطرت کے ذریعے سے ہم تائید ضرور لے سکتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو ثابت کرنا اور کسی چیز کو رد کرنا یہ عقل کا دائرہ اور اس کا وظیفہ، اس کا کام نہیں ہے۔ لہذا دین کو ہم مکمل جانیں، قرآن و حدیث کی بنیاد پر عقیدے کی کو کسوٹی بنا کر عقیدے اور عبادات کو اختیار کریں، اور جو چیز ان سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم مولوی جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی میں چلتا ہو، وہ بھی بیان کرے لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ ہے۔ آخری قاعدہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ 5واں قاعدہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ لا یجوز تعویل نصوص العقیدہ، کہ عقیدے کی نصوص کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بغیر کسی شرعی ثابت شدہ دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کسی ایسی ثابت شدہ شرعی دلیل کے بغیر اس کو کسی بھی قرآن و حدیث کی نص کو ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کی طرف پھیرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عقیدے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بات جیسے بیان کی گئی ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے، اس کی تعویل کے نہیں اس کا یہ معنی نہیں یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو جیسے عقل کی بنیاد پر معتزلہ کا کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور فلاں سے مراد فلاں نہیں ہے بلکہ یہ ہے،
یہ میں نے ایک مثال دے دی، آگے اس کی تفصیلات آئے گی دروس میں۔ تو ایسی کوئی چیز جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے بغیر شرعی دلیل کے، ہم اس کو اس کے اصل معنی سے دوسرے معنی کی طرف نہیں پھیریں گے، اور نصوص عقیدہ کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک بات بیان کی کہ تعویل نہ کرنے کا جو قاعدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے وہ صرف عقیدے کے نصوص میں نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں یا نصوص ہیں، قرآن کی آیت یا حدیثیں ہیں، سب میں یہی قاعدہ ہوگا کہ جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو تو ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کی طرف اسے نہیں پھیرا جائے گا۔ یہ قاعدہ آپ کو میں نے سادگی سے ذکر کیا، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک لمبی مثالوں کے ذریعے سے تفصیل ہو سکتی ہے۔ صرف ایک جملے میں یہ عرض کروں کہ کچھ گمراہ فرقے اور افراد ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی معنی اور مطلب کو اپنے من بنائے، اپنے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر، منطق و فلسفہ کی بنیاد پر یا تصوف کے خود ساختہ پیر صاحبان کے اصولوں کی بنیاد پر قرآن حدیث کی باتوں کو اپنے قاعدے پر فٹ کر کے اصل معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو مستوی ہونے کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہمارے عرب کے اندر ہے، اور اس طرح کے یہ تعویلات کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ دین میں جتنی بھی گمراہیاں ہوئی، لات و عزیٰ، لات و منات کی پوجا کی گئی تعویل فاسد کی وجہ سے، شرک و بدعات کو اختیار کیا گیا تعویل فاسد کی وجہ سے، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی گئی تعویل فاسد کی وجہ سے، جتنی بھی گمراہیاں آئی وہ سب تعویلات فاسدہ کی وجہ سے کی گئی ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں جو بات جیسے بیان کی گئی ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے، بلا وجہ اس کی تعویل نہ کی جائے، اس کو اصل معنی سے پھیرا نہ جائے، تحریف نہ کی جائے، اور اس کے نص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے۔ اگر کوئی نص آئے اور آگے کوئی دلیل شرعی ہے، جیسے ہم اللہ کا وجہ کہتے ہیں کہ وجہ یبتغون وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یہاں ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو چہرے سے مراد خوشنودی کیوں لیا گیا جبکہ چہرہ ہے اور ہم چہرے کو چہرے کے معنی میں مانتے ہیں؟ تو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یبتغون کا قرینہ موجود ہے، چہرہ چاہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنا، ہم چاہ رہے ہیں تو چہرہ چاہنے میں کوئی معنی نہیں بنے گا، اس لیے وہاں خوشنودی کا معنی کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی عبارت کے اندر یا حدیث و قرآن کے اندر کوئی ایسا قرینہ یا شرعی دلیل موجود ہے جس کی وجہ سے ہم معنی میں تھوڑا سا احتمال والے معنی میں تصرف کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی بنیاد پر، تو اتنا جواز یا اتنی گنجائش نظر آتی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کو اصل معنی سے نہیں پھیرا جا سکتا۔ یہ چند اصول جو ہیں میں نے جو کتاب کے صاحب کتاب نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی کئی اصول لوگوں نے بیان کیے ہیں، جیسے یہ کہ اسلامی عقائد غیب ہیں، شامل اور رو رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی اسلامی عقیدے کی خصوصیت اور اصول بھی ہے کہ اسلامی عقیدہ جو ہے وسطیت رکھتا ہے۔ وسطیت کا معنی یہ ہوتا ہے، وسط معنی ہوتا ہے درمیانی، دو کناروں کے بیچ کا، اور ایک وسط کا معنی ہوتا ہے عدل و انصاف والا، یعنی جس میں افراط و تفریط نہیں، اور وسط کا ایک مطلب ہوتا ہے خیار اور افضلیت والا، یعنی سب سے بہترین عقیدہ۔ تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں اور مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، 72-73 فرقے بنے عقائد کے سلسلے میں جو گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان تمام کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیچ کا ہے، سب سے بہترین عقیدہ ہے، سب سے انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اسی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔